ذرا پرانا وقت آپ کو یاد کراتے ہیں جب ہر گھر میں انڈین چینلز رات 8 بجے سے رات 1 بجے تک چلتے تھے اور پاکستانیوں کے دماغوں پر راج کرتے تھے انڈین چینل. یہ تو آپ نے بہت ابھی کی بات کی ہے. اس سے پہلے چلے جائیں تو وی سی آر لگ کے کیبلیں دیگر گھروں میں پہنچائی جاتی تھیں. اس کے بعد پھر بھارتی ڈراموں کا بڑا انفلکس آیا اور جو فلمز وہ پاکستان میں بڑی مانگ تھی ان کی. اور اس کو کہنے میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کئی فنکاروں کی فلمز کا لوگ شدید انتظار کرتے تھے. وی سی آر لگتے تھے, کیسٹیں آ رہی ہیں اور وہ پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں وی سی آر ہے تو آ جاؤ سارے, پورا محلہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اور پھر جب کیبل کا دور آیا نا تب بھی فیصل ایسا ہی تھا, تب تو بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اب وقت بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, لوگوں کی سوچ بدل گیا, پاکستانیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری نے پچھلے کچھ سالوں میں بہترین پرفارم کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں کے مطابق انہوں نے ایک بھی انڈین فلم نہیں دیکھی. اور صاف سی بات ہے وہ ایسے بن بھی نہیں رہی ہیں. ٹو بی ویری فرینک, یہ حقیقت بھی ہے. آلدو کہ ہمارے ڈراماز جو تھے وہ 70s 80s والے بھی وہ بھی صحیح سے نا مطلب کھینچ کے رکھتے تھے انڈین آڈینس کو. اور ابھی اس چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ابھی جو عمر شریف صاحب کا انتقال ہوا ہے تو جو ان کے جو اسٹیج شوز تھے وہ تو they were like hot cakes selling in India. تو گیلپ نے کیا ہے سروے, گیلپ پاکستان, 79% شہریوں نے سروے میں یہ رائے دی ہے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں کوئی انڈین فلم نہیں دیکھی ہے. اس دلچسپ سروے کے دیگر دلچسپ اعداد و شمار سے متعلق جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب سے. بلال بھائی گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ. یار یہ بڑا زبردست آپ نے سروے کیا, آلدو ہم اس ایج گروپ کے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ جو تھے وہ جوک در جوک گھروں میں جمع ہو رہے تھے. کیونکہ جی وہ فلاں فلم آ گئی ہے, اس کی کیسٹ نکل آئی ہے, وی سی آر پہ دیکھیں گے. دین دا وی سی آر تھنگ چینج, ڈش اینٹینا کیم, پھر ڈش نے جو ہے وہ بڑا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اس کے بعد پھر کیبل آبویسلی آیا. بٹ اب جو رائے یہ تبدیل ہوئی ہے پاکستانیوں کی, کیا اس کی وجہ ہے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اس میں 2 آئی تھنک امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک یہ کہ جو دیگر آپشنز ہیں ان میں سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے, جس میں پاکستانی فلموں کا ان دا ریسنٹ ڈیکیڈ ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے ان کی کوالٹی میں. تو انٹرنیشنل کوالٹی کی بننا شروع ہو گئی ہیں, پروڈکشن کوالٹی امپروو ہوئی ہے, ٹاپکس انہوں نے جو لینا شروع کیے ہیں وہ پہلے سے مختلف ہیں. اور دوسرا ادر انٹرٹینمنٹ, فارن انٹرٹینمنٹ, جس میں آئی تھنک جو ٹرکش ڈراماز ہیں اور ٹرکش فلمز ہیں ان کی اویلیبلٹی ڈب فارم میں پاکستان میں اس میں کافی انکریز ہوا ہے. تو ہم جب جس زمانے کی آپ بات کریں کہ لوگ وی سی آر پہ انڈین فلمز دیکھتے تھے, اس زمانے میں جب ان سے یہ پوچھتے تھے کہ دیکھنی چاہیے تو لوگ اس کے بارے میں کافی متزلزل ہوتے تھے کہ دیکھنی تو نہیں چاہیے مگر اچھی ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جب اویلیبلٹی ہوئی کسی اور کوالٹی انٹرٹینمنٹ کی تو وہ دل تو نہیں چاہتا تھا پہلے بھی, تو اس لیے اس کو چھوڑنے میں کافی آسانی ہوئی اور لوگ چھوڑ کے اب کم انڈین فلمز دیکھ رہے ہیں اور زیادہ پاکستانی اور ٹرکش ڈراماز دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک دوسری جو ہے وہ سپلائی کا ایشو ہے, ان دا سینس کہ پاکستان میں کیونکہ اب جو انڈین چینلز ہیں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں انفارچونیٹلی. ابھی بھی ویسے یعنی لیگلی اسپیکنگ بارڈ ہیں مگر کیبل چینلز پہ دکھائے جاتے ہیں. تو سپلائی کیونکہ کم ہو گئی ہے, آپشنز دوسری انکریز کر گئی ہیں, تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم ڈکریز نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا بلال, یہ جو آپ کا سروے تھا میں یہ جاننا چاہوں گی یہ اس میں کس ایج گروپ کے لوگ شامل تھے؟ نوجوان زیادہ تھے یا خواتین کی تعداد زیادہ تھی؟ کیونکہ ہوتا اکثر یہ نا کہ خواتین کو زیادہ شوق ہوتا ہے انڈین ڈرامے دیکھنے کا. ابھی بھی اکثر خواتین یوٹیوب پہ چوری چھپکے لگا لیتی ہیں, تو پلیز ذرا یہ بھی بتائیں. بالکل, تو یہ تقریباً کوئی 1400 افراد پہ مبنی سروے تھا, اور ہمارے جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو جینڈر ریشو ہے یا ینگ لوگوں کی ریشو ہے, اربن رورل کی ریشو ہے, وہی ہمارے سیمپل میں نظر بھی آ رہی ہو. تو اس میں ہر عمر کے افراد تھے, ینگ بھی تھے, خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے. اس پہ ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ کہ کیونکہ اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت اب انٹرنیٹ بیسڈ ہو گئی ہے. آپ ٹورنٹس کے تھرو موویز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ کیونکہ خواتین کی رسائی کم ہے
تو اس میں مردوں کی شرح زیادہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ انڈین فلمز انہوں نے پچھلے 1 سال میں دیکھی ہیں بنسبت خواتین کے. اچھا. اور اس کا جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس اس طرح کی ایکسیس موجود نہیں ہے انٹرنیٹ کی, اور اب انکریزنگلی دیٹس دا اونلی سورس ٹو وچ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین فلمز جو ہیں. اچھا بلال بھائی, اس کا ایک یہ بھی تو ریزن ہو سکتا ہے نا کہ کتنا ہی کریپ ذہن برداشت کر سکتا ہے. ہم سوری, لیکن جب آپ وہ ڈراماز کو دیکھتے ہیں, ہمارے ڈراماز مطلب وی ٹیک پرائڈ ان دیم. ان کے جو بڑے بڑے اداکار ہیں, امیتابھ سے لے کے انوپم کھیر تک, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اپنے فلم سٹی میں اور ڈرامہ انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتے ہیں جو آپ کے ڈراماز ہوتے تھے یا ابھی بھی ہوتے ہیں. دوسری جانب جب ہم انڈین اسپیسیفکلی موویز کو ہٹا کے انڈین ڈراماز کی بات کریں, کتنا ہی کریپ ذہن برداشت کر سکتا ہے نا. 100 کروڑ کھو گئے تو 200 کروڑ میرے دراز سے لے لو, تکیے کے نیچے پڑے وہاں سے لے لو, اور مر گئی ایک بندی پھر پلاسٹک سرجری کرا کے پھر واپس آ گئی ہے. تو اس کا ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا کچرا وہ بنا رہے تھے وہ کچرا اب مزید ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہمارے لوگ, ایسا ہی ہے انکلوڈنگ ویمن ایز ویل. بالکل. آئی تھنک اگر آپ بالی ووڈ کی وہاں پر بھی جو سنجیدہ سنیما کی گفتگو سنیں تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ موجود ہے جو یہی کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس دکھانے کو جو کانٹینٹ ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے, اور کتنا عرصہ لوگ جو ہیں وہ ایک آئٹم سانگز ٹائپ چیزیں دیکھتے رہیں گے, یا انکریزنگلی انہوں نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے ایک پاکستان انڈیا ایشو کے اوپر جو ہے فلمیں بنانا یا پھر شروع وہ کی. جنگوسٹک اپروچ جو ہے ان کی, جی, کتنا عرصہ لوگ قتل و غارت جو ہے وہ موویز میں برداشت کریں گے. لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, کوئی پیٹریوٹزم کے لیے نہیں دیکھتے. تو آئی تھنک یہ ایک بات درست ہے کہ وہاں پر بھی جو ایک کرائسس آف کوالٹی ہے, اور اس پہ آئی تھنک یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے اس نے اس اپرچونٹی کو کہ سپلائی ریڈیوس ہو گئی ہے, دیکھنے کے مواقع کم ہیں, اس کو کیچ اپ کیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ایک سپیس موجود ہے تو ہم جو پہلے کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں. انہوں نے اس اپرچونٹی میں کچھ امپروومنٹ لے کے آئے ہیں, اور آئی تھنک ہماری جو پاکستانی ویلیوز ہیں, ایسٹرن ویلیوز ہیں, ان کو کچھ حد تک انہوں نے انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے آئی تھنک مزید بہتری آئے گی. جو لوگوں کو کوالٹی انٹرٹینمنٹ ہے جو فیملی کے ساتھ دیکھی جائے, ہماری ایک فیملی ویلیوز ہیں جس میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ایسی جو فیملی کے ساتھ ہو. تو اگر پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے وہ کچھ اس کو بھی کیٹر کرے تو آئی تھنک مزید اس میں یہ جو 1/4 پاکستانی ابھی بھی دیکھتے ہیں ایز اپوز ٹو پاکستانی فلمز, آئی تھنک اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. اور اچھا بلال بھائی, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو والیوم آف پروڈکشن ہے, obviously بالی ووڈ ہو جائے یا پھر ان کی ڈرامہ انڈسٹری ہو جائے, ان کا والیوم آف پروڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ 50 بنا رہے ہیں تو 50 میں سے 3-4 اچھی آئی جاتی ہیں. ہمارا والیوم آف پروڈکشن بڑا کم ہے, کوالٹی جو ہے وہ اس کی آپ نے جیسے بتایا کہ وہ گنڈاسے سے اٹھ کے اب ہم جو ہیں وہ ایک اچھی کوالٹی کی طرف آ رہے ہیں, دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن سنس ہمارا جو والیوم ہے وہ تھوڑا کم ہے, ادھر والیوم زیادہ ہے, اس لیے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جی بالکل. اس پہ آئی تھنک والیوم کا بھی نمبرز جو ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے کہ کتنی فلمز کو سینسر بورڈ نے اپروو کیا, تو وہ گریجولی ایکچولی ڈکریز کر رہے ہیں. اور اس میں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ریجنل سنیما تھا, یعنی پنجابی میں یا پشتوں میں فلمز جو ہیں ان کا بننا بھی پاکستان میں اب کچھ کم ہو گیا ہے. تو ویسے تو ایک یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ نیشنل لیول پہ فلمز بن رہی ہیں, مگر ریجنل فلمز کا نہ بننا, ایک جو ریجنل آرٹسٹس کی انڈسٹری تھی, آئی تھنک اس کے لیے ایک یعنی اس میں ایک زوال آیا ہے, اس کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ان لوگوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. عمر شریف صاحب کو حکومت نے ان کے ساتھ تعاون کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح سے جو دیگر انڈسٹری کے آرٹسٹس ہیں, میرے خیال سے کہ ان کو سپورٹ کرنے سے بھی کوالٹی میں پاکستانی کوالٹی میں بہتری آئے گی. لوگ اس کو ایک وائبل اور معزز اگر پیشے کے طور پہ دیکھیں گے.
और बिलाल, इसका एक फ़ायदा हमें ये भी होगा ना कि हमारी इंडस्ट्री को अच्छा खासा फ़ायदा भी पहुंच रहा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और एक दिलचस्प, अब मुझे लगता है आप ज़रा पाकिस्तानी जो ना हाथ होला रखेंगे, जो बाकी बच्चे कुछ भी है ना वो भी पाकिस्तानी वो कर लेंगे, बिकॉज जिस हिसाब का हमारा कंटेंट इवन अब जो वो नेटफ्लिक्स पे भी या दीगर इस तरह की सर्विसेज पे भी डाल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी इतना नहीं देखा जा रहा, वो भी बहुत ज़्यादा जिंग्विस्टिक है। कब तक आप पाकिस्तान को हरी झंडियों और तावीज़ और टोपियों का साथ पोर्ट्रे करते रहेंगे? प्लीज़ ओपन अप योर आइज, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। और एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे ड्रामे वहाँ पर बाकायदा देखे जाते हैं, और फिर उनको कब से? और फिर अब उनको सोशल मीडिया पे बाकायदा सराहा भी जाता है।